الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما. سامعین و ناظرین، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اور بڑائی ہے، جنہوں نے ہم سب کو رمضان جیسے مبارک مہینے کو نصیب فرمایا، فللہ الحمد والمنہ. اور آج یکم رمضان ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو رمضان کا یہ مہینہ مبارک ہو اور یہ مہینہ ہم سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے. حضرات گرامی، رمضان یہ رمض سے مشتق ہے. رمضان یہ رمض سے مشتق ہے، جس کے معنی جلانے کے ہیں. زمین کی تپش سے پاؤں کا جلنا اس کا معنی ہے، یعنی گناہوں کا جلنا، گناہوں کا خاتمہ ہونا. یہ رمضان عربی، اسلامی اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا 9واں مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں. ان تمام مہینوں میں سب سے افضل اور سب سے بابرکت مہینہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کتابوں میں افضل، تمام کتابوں سے اچھی کتاب، تمام کتابوں سے مقدس اور تمام کتابوں میں صحیح ترین کتاب قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں میں افضل، تمام مہینوں سے بہتر مہینہ رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا اور رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا. اسے پتہ چلا کہ رمضان کا یہ مہینہ بہت ہی اہمیت و فضیلت والا مہینہ ہے. چنانچہ مکمل ایک مہینے کا روزہ رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل، بالغ، مقیم اور صحت مند پر فرض ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا، فرض کر دیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ یہ رمضان کا تعلق مومنوں سے ہے، ایمان والوں سے ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو. اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. اور اسی طرح سے اس بات کا پتہ چلا کہ رمضان کے روزے دیگر امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، دوسری امتوں پر بھی روزہ فرض تھا. اور اس آیت کریمہ سے پتہ چلا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو کیوں فرض کیا، کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیا فائدہ ہے۔ اور حکمت اور مصلحت اور فائدہ یہ ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والا بندہ بن جاؤ۔ ظاہر بات ہے ایک شخص رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھتا ہے کا مطلب یہ کہ دن بھر بھوک اور پیاس کو سہتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف گناہوں سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، غیبت و چغلخوری اور جھوٹ اور لیانی اور فضول باتوں اور کاموں سے بچتا ہے، اس طرح سے وہ بندہ متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو اس روزے کا فائدہ یہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو نہایت ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے، اس مہینہ کے داخل ہوتے ہی ایک اور فضل و احسان اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کو کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے، اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اس رمضان کی برکت کی وجہ سے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور بعض حدیث کے اندر ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سلسلۃ الشیاطین، اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس مہینے کا کہ برکات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بندوں پر احسان اور فضل کرتے ہوئے شیاطین کو اس ماہ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق بخشی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کا پورا فائدہ اٹھائیں، رمضان کے روزے رکھے، اخلاص و للہیت کے ساتھ روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح و تحلیل بیان کرے، توبہ اور استغفار کرے، اور اس پورے مہینے کا فائدہ اٹھائیں، اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان میں نیکی اور بھلائی کے کاموں پر جو اجر و ثواب عام مہینوں میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس ماہ مبارک میں بڑھا دیتا ہے۔ بھلائی اور نیکی کے اجر و ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان میں، ماہ مبارک میں دوبالا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس لیے ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر تمام نیکی کے کاموں کو بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔